اجازت دے دی تھی۔ تو چونکہ یہ وفد تھا، وفد بن کے آیا تھا نا، مہمان بن کے آئے تھے، تو یہ ایک مہمان سمجھ کے ان کی عزت کرنا یہ اس میں داخل نہیں ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ، اور جو کوئی اس طرح کرے گا، یعنی کافروں کو دوست بنائے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اس کا اللہ سے کوئی بھی تعلق نہیں، اِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، یہ وہی بات آگئی جو میں نے بیان کی، مگر یہ کہ وہ ان میں سے اپنا کوئی بچاؤ کرنا چاہیں، کوئی تدبیر کرنا چاہیں، مذاکرات وغیرہ کرنا چاہیں، اس وقت ان کو بٹھا لیا جائے، عزت کر دی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف ہے ٹھکانہ۔ قُلْ إِن تُخْفُوا، یہ تخفیف برائے مومنین، قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُ اللَّهُ، تو کہ اگر تم چھپا کر رکھتے ہو کوئی چیز اپنے دلوں میں، صدورکم، او تبدوه، یا اس کو ظاہر کرتے ہو، یعلمہ اللہ، جانتا ہے اس کو اللہ۔ دیکھو پچھلی آیت میں آیا تھا کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ، لیکن مجبوری کی حالت سے ان سے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے، یا کسی اور مصلحت کے پیش نظر تھوڑا بہت تعلق رکھ لیا جائے، لیکن دل سے ان کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دل سے تعلق ہے تو اللہ کا تم سے تعلق کوئی نہیں ہوگا۔ تو جب یہ ہوا نا تو آگے ایمان والوں کو ڈرایا بھی گیا، اگر تم چھپاؤ گے جو چیز تمہارے دلوں میں ہے، اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، اگر تم دل سے تعلق رکھو گے اور ظاہر یہ کرو گے کہ نہیں ہم مصلحت کے پیش نظر کر رہے ہیں، تو اللہ کو تو پتہ ہے، ایمان والوں کو تو تم دھوکہ دے لو گے کہ دیکھو ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، ہم مصلحت کی بنا پر تعلق رکھے ہیں، لیکن اللہ کو تو دھوکہ نہیں نہ دے سکیں گے۔ اللہ تو جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، او تبدوہ یعلم اللہ، یا جو ظاہر کرتے ہیں اس کو جانتا ہے اللہ۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جانتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ ہے زمین میں۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن پائے گا ہر جی جو اس نے کام کیے اچھے، محضرا اپنے سامنے، وما عملت من سوء، اور جو کام کیے برے۔ دنیا کے اندر ہر جی کو اس کا جب اعمال نامہ دیا جائے گا نا، اس کے اچھے اعمال بھی سامنے آ جائیں گے، اس کے برے اعمال بھی اس کے سامنے آ جائیں گے۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا اچھا عمل یا برا عمل، یا کوئی بڑے سے بڑا اچھا عمل یا برا عمل وہ چھوڑا نہیں جائے گا، وہ چھوڑا، چھوٹے سے چھوٹا اچھا یا برا عمل بھی اس میں لکھا ہوگا، اور قیامت کے دن ان کا اعمال نامہ ان کے سامنے کر دیا جائے گا۔ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا، آرزو کریں گے کہ ہو جائے ان کے اور ان کے درمیان فاصلہ دور کا۔ دیکھو بھائی، جب اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا نا، تو جن کے اعمال برے ہیں، جو کافر ہیں، جب ان کا اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اور ان کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم نے جہنم کی آگ میں جانا ہے، تو وہ یہ آرزو کریں گے کہ ہمارے اور قیامت کے درمیان دور کا فاصلہ پڑ جائے، ابھی قیامت نہ آپی، ابھی قیامت نہ آپی، تو یہ آرزو کریں گے، لیکن اب اس آرزو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، تو کہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے،
فاتبعونی پس میری تابع داری کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم محبت کرے گا تم سے اللہ اور بخش دے گا تم کو تمہارے گناہ، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول تو کہ حکم مانو اللہ کا اور رسول کا، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ پس اگر پھر جائیں پس بے شک اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا کافروں سے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم یہ جی چوتھی آیت توحید ہے، چوتھی آیت توحید بھی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دوسرے شبہ کا جواب بھی ہے۔ میں نے کیا بتایا تھا بھائی کتنے شبہات ہیں بتاؤ ہیں؟ نہیں کل کتنے ہیں؟ 7۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کتنے؟ 4۔ اور 5واں کس کے بارے میں؟ حضرت مریم کے بارے میں، اور 6واں حضرت زکریا کے بارے میں، اور 7واں عام شبہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ خلاصہ یاد رہے نا تو پھر آگے سبق آسان رہتا ہے۔ تو یہ ایک تو چوتھی آیت توحید ہے جس طرح بتایا تھا کہ آیات توحید آئیں گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دوسرے شبہ کا جواب بھی ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو جہان والوں پر اللہ نے چن لیا۔ دیکھو بھائی یہ میں نے بتایا کہ چوتھی آیت توحید ہے، اور جن کی معبودیت کا اہل کتاب کو شبہ تھا ان کی یہاں پر اصل حقیقت بیان کر دی گئی ہے، اور واضح کیا گیا ہے کہ بے شک سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، بے شک سب اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے۔ ان اللہ اصطفیٰ اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ نے چن لیا، یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ کون؟ انبیاء، حضرت آدم، حضرت نوح، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو انبیاء ہیں، آل عمران کی اولاد میں سے جو انبیاء ہیں، یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تو ہیں لیکن معبود نہیں، لیکن معبود نہیں۔ کیوں؟ اگلی آیت آ رہی ہے ذریۃ بعضھا من بعض، یہ اولاد ہیں ایک دوسرے کی، یعنی مخلوق ہیں، یعنی کیا ہے؟ مخلوق ہیں، اور معبود وہ ہوتا ہے جو خالق ہو۔ تو یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تو ہیں لیکن معبود نہیں۔ کیوں؟ ذریۃ بعضھا من بعض، یہ اولاد ہے ایک دوسرے کی اور مخلوق ہے، اور اللہ تعالی خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد نہیں ہے، اور اللہ کی بھی کوئی اولاد نہیں ہے، اور معبود وہی ہوتا ہے جو لم یلد ولم یولد ہو، نہ اس کو کسی نے جنا ہو نہ وہ کسی کو جنے۔ اللہ وہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالی خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، یہ جی اب 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو شبہ تھے وہ مکمل ہو گئے۔ یہ 5واں شبہ ہے، اور یہ حضرت مریم علیہ السلام کی معبودیت کے شبہ کا جواب ہے، جو یہ حضرت مریم کو اپنا معبود کہتے تھے۔ اس شبہ کا اب کیا ہو گیا؟ جواب۔ پہلے جو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کو معبود سمجھتے تھے تو 4 ان کے شبے تھے، ان کا جواب آ گیا۔ اب جو یہ حضرت مریم کو اپنا معبود سمجھتے ہیں اس شبے کا جواب آ گیا۔ کس طرح؟ سن لو، سمجھ لو۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت، جب کہا عمران کی بیوی نے، عمران کی بیوی نے، حنہ بنت فقوزہ اس کا نام ہے، عمران کی بیوی، مریم کی ماں، حنہ بنت فقوزہ اس کا نام ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، میں نے نظر مانی تیرے لیے جو میرے پیٹ میں ہے وہ محررا دنیا کے کاموں سے آزاد ہوگا، فتقبل منی بس تو قبول کر لے اس کو مجھ سے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ دیکھو بھائی، عمران کی بیوی مریم کی ماں نے یہ نظر مانی کہ اے اللہ میرے پیٹ میں جو ہے یہ بچہ جب میں جنوں گی، یہ بچہ جب میں جنوں گی تو یہ اے اللہ تیرے دین کی خاطر، تیرے دین کی خاطر دنیا کے کاموں سے آزاد کر کے اس کو میں بیت المقدس کا مجاور بنا دوں گی۔ اس وقت تو بیت المقدس تھا نا، یعنی یہ وہاں پر بیت المقدس کی خدمت کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، دنیا کے کام میں اس سے نہیں لوں گی۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت مریم کی ماں دعا مانگ رہی ہیں تو کہہ رہی ہیں جو میرے پیٹ میں ہے آزاد ہو کر، دنیا کے کام نہیں لوں گی اس سے، تو گویا کہ ایک بڑے اچھے طریقے سے یہ دعا مانگی کہ میرا بیٹا ہو، بیٹی نہ ہو۔ کیوں کہ جو لڑکے ہوتے تھے وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے مامور ہوتے تھے، لڑکیاں تو نہیں ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو خدمت کے لیے مامور کر دوں گی۔ تو گویا کہ اس دعا کے اندر یہ بات ان کے دل میں تھی کہ جو پیدا ہو وہ کیا ہو، لڑکا ہو، وہ کیا ہو، لڑکا ہو۔ اس انداز کے اندر دعا مانگی تو مجھ سے قبول کر رہے اس کو، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها، بس جب اس کو جنا کہنے لگی اے میرے رب میں نے تو جنا ایک لڑکی کو، میں نے تو جنا ایک لڑکی کو۔ تو اب میرا تو خیال تھا لڑکا ہوگا اور میں اس کو خدمت کے لیے پیش کر دوں گی، لیکن یہ تو ہو گئی لڑکی۔ فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو اس نے جنا، اللہ تعالی خوب جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں ہے لڑکا مثل اس لڑکی کے، نہیں ہے لڑکا مثل اس، یہ لڑکی بڑی خصوصیت والی ہے۔ مریم کی ماں کو کہا گیا یہ لڑکی ایسی خصوصیت والی ہے کہ لڑکوں کے اندر بھی، آج کل کے لڑکوں کے اندر بھی وہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور میں نے نام رکھا اس کا مریم، میں نے نام رکھا اس کا مریم۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے۔ دیکھو بھائی حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، آدمی کا بچہ،
ولادت کے وقت جب وہ ماں سے جدا ہو کر زمین پر آتا ہے تو شیطان ہر بچے کو مس کرتا ہے. شیطان ہر بچے کو مس کرتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے. لیکن حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم ان کو شیطان نے مس نہیں کیا. یہ مستثنا ہے. کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو مریم ہیں، انہوں نے کہا انی اعوذھا بک وذریتھا، میں پناہ میں دیتی ہوں تیری اس کو اور اس کی اولاد کو، یعنی مریم کو اور جو آگے مریم کی اولاد ہوگی. اور وہ اولاد کیا تھی؟ بولو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، شیطان مردود سے. تو مریم نے اللہ کی پناہ میں دے دیا. اب شیطان مس نہیں کر سکتا. اللہ نے دعا قبول کر لی. اللہ نے دعا قبول کر لی. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے انبیاء کے سردار ہیں اور کائنات میں سب سے اعلیٰ ہیں، خاتم الرسل خاتم الانبیاء ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استثناء کوئی نہیں ہوا. بات سمجھنا میری. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استثناء کوئی نہیں ہوا. تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں مریم ان کا پھر مرتبہ بلند ہو گیا کہ ان کو شیطان نے مس نہیں کیا؟ تو کیا ان کا مرتبہ بلند ہو گیا؟ اس کا جواب سن لو. دیکھو، کسی کی کوئی انفرادی خصوصیت کی وجہ سے، کسی کی کوئی انفرادی خصوصیت کی وجہ سے اس کا مرتبہ دوسرے سے بلند نہیں ہو جاتا. ایک مثال پیش کر دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ادھر حضرت ابو بکر صدیق کا مرتبہ سب سے بڑا ہے. ادھر پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ کون ہوتا؟ عمر. تو کیا ابو بکر صدیق کا پھر مرتبہ کم ہو گیا؟ نہیں ہوا. یہ ایک انفرادی خصوصیت آپ نے بیان کی ہے کہ عمر کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے. تو اس طرح ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیطان نے مس کیا ہے. ایک تو مرتبہ کم نہیں ہوا، اور دوسری بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ شیطان نے مس تو کیا لیکن شیطان کے مس کرنے کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہی نہیں. حضرت عیسیٰ مریم کو تو مس نہیں کیا. پیارے پیغمبر کو اگر مس کیا ہے تو وہ مس کرنے کا جو اثر ہوتا ہے، یعنی بندوں کو جو شیطان مس کرتا ہے نا، تو بندے کے اندر دونوں چیزیں آتی ہیں. کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی توحید والا ہی ہوتا ہے نا، وہ آزاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن شیطان کے مس کرنے کی وجہ سے اس کے اندر برائی کی طاقت بھی آ جاتی ہے، اچھائی کی طاقت پہلے موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کے مس کرنے کی وجہ سے اگر کوئی نحوست آنی تھی تو وہ اثر ہوا ہی نہیں، وہ اثر ہوا ہی نہیں. شیطان نے مس کیا لیکن اثر نہیں ہوا. تو پھر اس بات کا کیا آ گیا؟ جواب آ گیا. جی آ جاؤ دسو. اچھا چلو ٹھیک ہے. اچھا جی، بات سمجھ آ گئی نا جی کہ شیطان کے بس کرنے کا کوئی اثر نہیں ہوا پھر. تو اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مرتبہ اور مقام ہے وہ سب سے بلند ہے. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. بس قبول کر لیا اس کو اس کے رب نے، قبول کرنا اچھی طرح اور بڑھایا اس کو بڑھانا اچھی طرح، یعنی جوان کیا. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور کفالت کی اس کی زکریا علیہ السلام نے. دیکھو بھائی،
جس وقت مریم کی ماں نے مریم کو حوالے کیا بیت المقدس کے مجاوروں کے، تو وہاں پر جو ہے نا جی یہ ہوا کہ اس کی پرورش کون کرے گا، اس کی پرورش کون کرے گا؟ تو حضرت زکریا علیہ السلام یا تو مریم کے خالو تھے یا خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی اور پرورش کی، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اس کو اس کے رب نے قبول کر لیا باوجود لڑکی ہونے کے، اور بڑا کیا، اچھے طریقے سے بڑا کرنا، اور کفالت کی زکریا نے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ کفالت میں تھی نا، کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب کبھی داخل ہوتے زکریا اس کے حجرے میں، پاپے اس کے پاس روزی پڑی ہوئی، پھل پڑے ہوئے، اور وہ پھل ہوتے تھے بے موسمے، موسم والے بھی اور بے موسمے بھی، یعنی کوئی تمیز نہیں تھی۔ گرمیوں میں گرمیوں کے پھل بھی، سردیوں کے پھل بھی، سردیوں میں سردیوں کے پھل بھی، گرمیوں کے پھل بھی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ یہ بے موسم پھل کیسے یہاں پر آتے ہیں۔ قال یا مریم انا لک ھذا، کہا اے مریم یہ تیرے لیے کیسے ہے کہ تجھے بے موسم پھل مل رہے ہیں، ایسے پھل مل رہے ہیں جن کا موسم کوئی نہیں۔ قالت ہوا من عند اللہ، کہنے لگی وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ شبہ کا جواب آ گیا کہ نہیں؟ سمجھو ذرا نا، بے موسم پھل آئے، یہ حضرت مریم کو معبود کہتے ہیں، اور مریم سے جب پوچھتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کہ یہ بے موسم پھل کہاں سے آ گئے، تو اس نے کیا کہا؟ قالت ہوا من، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی میرا کوئی اختیار نہیں۔ تو پھر معبود کون ہے؟ اللہ۔ حضرت مریم معبود، اگر وہ معبود ہوتی تو یہ تو نہ کہتی، وہ کہتی میرے پاس اختیارات ہیں جو میں چاہوں کر لوں، لیکن مریم نے کیا کہا؟ قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب کے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، یہ حضرت زکریا کی معبودیت کے شبہ کا جواب ہے۔ یعنی کون سا شبہ ہو گیا؟ چھٹا۔ اور یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی معبودیت کا، دیکھو فرمایا ٹھیک ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام ان کا بڑھاپے کی عمر کے اندر، جب وہ خود بھی بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی بھی بانجھ ہو چکی تھی، بچہ تو پیدا ہوا زکریا علیہ السلام کے، دیکھو نا میری بات سمجھنا، جب بچہ پیدا ہونے کی کوئی امید نہیں تھی، اولاد ہونے کی کوئی امید نہیں تھی، تو حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں اولاد ہو گئی، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہے؟ معبود ہیں، ان کے پاس دیکھو کتنا اختیار ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں کیا آ گیا؟ بچہ آ گیا۔ تو بتایا یہ بات اگرچہ ٹھیک ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے بڑھاپے کے اندر، لیکن پیدا کیسے ہوا ہے وہ تو دیکھو۔ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے حجرے کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں،
رو رہے ہیں، آؤ زاریاں کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی اس بڑھاپے کی عمر میں، جبکہ میں بھی بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہے، مجھے بھی تو اولاد عطا کر سکتا ہے. تو حضرت زکریا تو اللہ سے مانگ رہے ہیں. اگر اپنا اختیار ہوتا تو پھر حجرے میں اللہ سے نہ مانگتے. تو یہ بات جو اگرچہ ٹھیک ہے کہ بڑھاپے کے اندر بچہ ہوا ہے، لیکن وہ مانگ کس رہے ہیں؟ اللہ سے. تو جو خود مانگتا ہے، جو خود حاجت مند ہو، جو خود کوئی تمنا کرنے والا ہو، جو خود کوئی آرزو کرے، وہ معبود نہیں ہو سکتا. یہ جواب آ گیا شبہ کا. اب آیات کا ترجمہ سن لو. ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر دعا کی زکریا نے اپنے رب سے. جب مریم سے جدا ہوئے نا تو اپنے حجر چاہے تو خیال آیا کہ جی اللہ مریم کو موسم بے موسم پھل دے سکتا ہے، مینوں بھی اولاد دے سکتا ہے. قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. کیا کہا اے میرے رب عطا کر مجھ کو اپنی طرف سے اولاد پاکیزہ. انک سمیع الدعاء، بے شک تو سننے والا ہے دعا کو. فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، پس پکارا فرشتے نے. فنادت ہو، آواز دی، پکارا فرشتے نے، اور وہ کھڑے تھے نماز میں حجرہ کے اندر. حضرت زکریا علیہ السلام کو فرشتے نے پکارا، آواز دی جب وہ حجرے کے اندر نماز پڑھ رہے تھے. کیا کہا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ تجھ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، تیرا بیٹا ہوگا، اور بیٹے کا نام بھی بتا دیا. تیرا بیٹا ہوگا اور بیٹے کا نام بھی بتا دیا. اللہ تجھ کو خوشخبری دیتا ہے کہ تیرا بیٹا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا. مصدقا بکلمۃ من اللہ، تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے کلام کی، اللہ کی بات کی. وسیداً، سردار بھی ہوگا. وحسوراً، شادی نہیں کرے گا. ونبیا من الصالحین، اور نبی ہوگا نیک لوگوں میں سے. اچھا جی، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے دعا قبول کر لی. فرشتے کو بھیجا، فرشتے نے آواز دی حضرت زکریا کو کہ تمہارا بیٹا ہوگا. جب وہ حجرے کے اندر تھے، نام اس کا یحییٰ ہوگا. آگے ان کے اوصاف بیان کیے، جس میں ایک وصف یہ بھی بیان کیا وحسوراً، وہ شادی نہیں کرے گا، عورتوں کے قریب نہیں جائے گا. لیکن ایک بات سمجھ لو، یہ خصوصیت صرف حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ہے. اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جنگل میں چلا جائے اور دنیا کے سارے کام چھوڑ دے اور شادی نہ کرے. یہ ہمارے دین میں نہیں ہے. یہ ہمارے دین میں، یہ صرف حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیت تھی. تو کوئی نہ کوئی چیز کسی کی خصوصیت ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتبے کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے بہت بڑے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادیاں کی ہیں؟ بولو 11. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادیاں بھی کی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبادت بھی کرتے ہیں اور آرام بھی کرتے ہیں. یہ تو نہیں کہ ساری رات عبادت کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ آرام بھی آپ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے دین میں نہیں، یہ پہلے دین میں تھا اور ان کے لیے ایک خصوصیت تھی. اس سے یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ جب جی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تو ہم بھی شادی نہ کریں، زیادہ نیک بن جائیں گے. نہیں، ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، ہم ان کی سنت پر عمل کریں گے. اور پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ النکاح من، بولو جڑے پڑھے ہو حدیثاں، النکاح من سنتی. ایک روایت، دوسری روایت بھی آتا ہے
فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت میں سے ہے، ایک روایت کے اندر آ گیا، اور دوسری روایت میں یہ لفظ آ گئے فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو رغبت کرے، چھوڑ جائے میری سنت کو، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہم تو پیارے پیغمبر کی سنت پہ عمل کریں گے۔ اگر آج کوئی شادی نہیں کرتا، وہ پیارے پیغمبر کی سنت پہ عمل نہیں کرتا، اور پیارے پیغمبر پھر کیا فرما رہے ہیں؟ میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق پھر نہیں ہوگا۔ چلو جی آگے، قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، کہا اے میرے رب کہاں سے ہوگا میرے لیے لڑکا، اور پہنچ چکا میں بڑھاپے کو، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ دیکھو بھائی، حضرت زکریا علیہ السلام مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھ کر، اور اللہ پر توکل بھی پہلے بھی موجود ہے، حجرے کے اندر جا کے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے لڑکا دے۔ فرشتہ آ جاتا ہے، اور فرشتہ آ کر خوشخبری دے دیتا ہے۔ جب خوشخبری مل جاتی ہے تو حضرت زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا لڑکا کیسے ہوگا، میں بھی بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی باج ہے۔ تو دیکھو، جس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی نا، تو دنیا کے جو اسباب ہیں ان کی طرف نظر چلی گئی۔ بات سمجھنا میری، میں ایک بات سمجھانے لگا ہوں۔ جس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی تو دنیا کے اسباب پر نظر چلی گئی۔ تو دنیا کے اسباب پر نظر کا چلا جانا یہ اللہ پر توکل کی نفی نہیں کرتا، یہ اللہ پر توکل کی نفی نہیں کرتا۔ سمجھ آ گئی؟ جس طرح کوئی آدمی کہہ دے، کوئی بڑا مشکل کام ہو، میرا یہ کام جی کیسے ہوگا، تو جو بڑے صوفی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ آندے نے تیرا اللہ پہ توکل کوئی نہیں۔ اس کا اللہ پہ توکل ہوتا ہے، لیکن دنیا میں اس کو اسباب نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ تو دنیا کے اسباب کے لحاظ سے یہ کہہ دینا کہ میرا یہ کام کیسے ہوگا،